السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 158واں درس ہے، یعنی 158، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 265ویں آیت سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خدا تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے، اور اگر بارش اس پر نہ بھی برسے تو شبنم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے ریاکاری کے ذریعے جو کچھ مال خرچ کیا جاتا ہے، یا پھر جو مال خرچ کر یا کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کر اس پر پھر احسان کو جتلا کر اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کرنے کی بات کہی، اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو بھی نیک اعمال کر اس کو جتلاتے ہیں، احسان کر جتلاتے ہیں، تو اس کی مثال دی گئی تھی کہ ایک پہاڑ پر مٹی ہے، اور جب بارش تیز برسے تو مٹی پوری طریقے سے بہہ جاتی ہے اور خالی وہاں پر پہاڑ باقی رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی نیک اعمال کیے لیکن وہ دکھاوے کے لیے کیے، ریاکاری کے لیے کیے، یا پھر اس عمل کو کرنے کے بعد لوگوں پر اس کا احسان جتلائے، تو ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے برخلاف یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی ریاکاری کے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ وہ جیسا کہ کہیں پر سمجھیے آپ کے پھل کے درخت لگائے گئے، تو وہاں پر اگر بارش ہوتی ہے تو اس سے وہ درخت پھل پھولتے ہیں اور اس سے اس کا یہ صلہ پوری طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو صلہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی، جن کی نیتیں خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین پر رکھے، رب واہ کہتے ہیں اونچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہوں۔ اس لفظ کو بی ربوتن اور بی ربواتن بھی پڑھا گیا۔ وابل کے معنی سخت بارش کے ہے، وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ واقع ہے کہ بالفرض
بارش نہ بھی ہو تاہم صرف شبنم سے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے۔ اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔ ہاں، اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے خیر خیرات کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے بخوبی واقف ہے کہ وہ کس نیت کے تحت دے رہے ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے یا پھر ریاکاری ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی۔ اب آئیے آگے کی 266ویں آیت ہمارے سامنے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے منھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ میں تند آندھی آئے جس میں آگ بھی ہو اور باغ کو وہ جلا ڈالے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کی تشریح میں جو ہمارے سامنے روایات ہمیں آتے ہوئے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا، یعنی کہ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو، یعنی کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے اس کا اظہار کر دو۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا، کون سا عمل؟ کہا، ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداً اچھے عمل کیے۔ یہ بہت ہی اہم نکات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے کہ ایک شخص نے ابتداً اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جبکہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے ایک باغ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب کہ بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا
چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے زیر۔ آپ کسی کام کا اب وہ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا، یعنی کہ ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے کہ اتفاقاً آندھی چلی، اس میں آگ بھی تھی، اور وہ ہرا بھرا لہراتا باغ دم بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لیں لیکن پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اب پیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ جو بات مثال دی گئی کہ اس کے ننھے بچے تھے، تو لازم بات ہے کہ بچے ہیں وہ جو اس کے زیر اثر تھے، وہ خود بھی جو ہے اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جس طرح اس بڈھے کی کم سن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقضاء عمری۔ اے اللہ، اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دی تاکہ تم بھی غور و فکر، تدبر و تفکر کرو، سوچو سمجھو اور عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ جیسے فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا، انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو مثالیں جو بیان کی گئی ہے، اس کی لازم بات ہے کہ جو قرآن پر جس کی جس قدر نظر رہے گی، جس قدر وہ اس کا وسیع مطالعہ کریں گے، جس قدر اس پہ غور و فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب اور ذہنوں کو کھول دے گا اور انہیں وہ علم عطا فرمائے گا۔ جب وہ علم عطا فرمائے گا تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا علم بھی انہیں بھی حاصل ہوگا اور پھر وہ دوسروں تک پہنچائیں گے تو دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بہرحال اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال کرتے رہے، یہ خیال نہ کریں کہ ابھی تو آگے عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی تو آگے کر لیں گے۔ ایک تو یہ رجحان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم برائیوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نیک عمل کو کرنے سے پہلے آپ کا خاتمے کا وقت آ جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایسا بھی خیال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اب تو ہم نے بہت کچھ نیک اعمال کر چکے ہیں، اگر ایک آدھ گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک جیسے ایک ایسا عنصر ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم برائیوں میں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی یہ سب وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کو ہمیشہ نیک اعمال کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جب نیک اعمال کرنے کے بعد جب آپ کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہو اس وقت آپ نیک اعمال نہ کر سکیں، کسی قسم سے کسی طرح سے اگر بیماری آ جائے یا مفلسی آ جائے یا کمزوری پیدا ہو جائے، آپ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی طرف توجہ کرتے رہے اور نیک اعمال کر کر اس کی بھی ایک ہی بات کو پیش نظر رکھے کہ اس سے اللہ اس کے رسول کی ہم خوشنودی حاصل کرنے والے بنیں گے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اور ہم اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی سے لیں گے۔ تو اس کے اعمال بھی برقرار رہتے ہیں، اس کو اجر بھی پوری طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ کام اگر کوئی بھی نیک کام کرتے رہے اور اس کے علاوہ پھر برائی بھی کرتے رہے تو وہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اسی کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق ہم کو عطا کی جس کی وجہ سے ہم یہ نیک اعمال کر سک رہے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کر سک رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا وہ اس کی دین ہے۔ آئیے آگے کی آیتیں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آگے کی آیتوں میں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی 267، 268 اور 269ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بہت ہی اہم آیتیں ہیں، غور فرمائیے اس پر کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو۔ یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اچھی جو چیز ہے اسے خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا حصر نہ کرنا، یعنی کہ جو چیز خراب ہو جا رہی ہے، جو چیز بیکار ہو جا رہی ہے، جو چیز ناکارہ ہو جا رہی ہے، لہذا اب ہم اس کو خرچ کر دیں، یہ معاملہ نہ کریں۔ اس کی بات یہاں پر یہ سامنے آتی ہے، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو جاتے کہ اگر کسی نے کوئی اگر تمہیں ناکارہ چیز، اگر کوئی خراب چیز اگر تمہیں دے تو کیا تم اسے لینا پسند کرو گے؟ تو تم اسے لینا پسند نہیں کرو گے۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، ہاں اگر تم کو ضروری ہی ہے اور تم جو سو مجبور ہو، بے بس ہو اور آنکھیں بند کر اگر لے لیتے ہو تو یہ کوئی اور بات ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ڈراتا ہے، یعنی کہ اگر تم اپنا جو کچھ بھی مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے اگر تم خرچ کرو گے تو تمہیں فقیری آ جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے۔ یہ چیزیں جو ہے سو وسوسے شیطان ڈالتا ہے تمہارے اندر اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ شیطان کا عمل تو یہ ہے کہ وہ تمہیں بھٹکاتا ہے، تمہیں گمراہ کرتا ہے اور بے حیائی کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں جو حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے سو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، بخشش والا ہے، اور فضل کا دینے کا اس نے وعدہ بھی کیا ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، ایسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت اور دانائی کا جو ہے سو سمجھ اور بوجھ عطا کرتا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر میں ہم سماعت فرمائیے۔ اس کی تفسیر میں آتی ہے بات ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو خدا تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، سونا، چاندی اور پھل، اناج وغیرہ جو اس نے تمہیں زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں سے بہترین، مرغوب طبع اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، ردی، واہیات، سڑی گلی، گری پڑی، بیکار، فضول اور خراب چیز راہ اللہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی۔
ہاں، دین صرف دوستوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ جسے دین مل جائے وہ خدا تعالیٰ کا محبوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایذا سے مراد دھوکے بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام طریقے سے مال حاصل کرے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقے خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے۔ خباثت سے خباثت نہیں مٹتی۔ بس دو قول ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک تو ردی چیزیں، دوسرے حرام مال۔ آیت میں پہلا قول مراد لینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستون کے درمیان جو ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے تھے۔ کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی، اس میں ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی چیز ہدیے میں دی جائے تو ہرگز نہ لوگے۔ ہاں، اگر شرم و لحاظ سے بادل ناخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں کا ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ بیکار چیز صدقے میں نہ دو۔ مسند احمد میں ہے، حدیث ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا، آپ نے نہ کھایا، نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نانا نے کہا، کسی مسکین کو دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا گوارا نہیں کرتے، اسے اور کو کیا دو گے؟ یعنی کہ سوال یا نشان ہے کہ کیا تم جو چیز تم کھانا پسند نہیں کرتے وہی چیز تم دوسروں کو دینا پسند کرو گے؟ اور حدیث شریف میں بھی یہ بات ہے کہ وہ شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا جو شخص مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے وہ بھائی مسلمان بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی چیز دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ضروری امر ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، اور اگر لوگے بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر۔ تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے خدا تعالیٰ کے حق میں کے عوض کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے یا جو کچھ بھی ہمیں پھل پھلاوی جو سے حاصل ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا تم ردی مال دو گے یا تم جو ہے ناجائز مال دو گے؟ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ دو گے؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اچھا مال
عطا کرو، اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنو۔ پس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی معنی ہیں آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیز دینے کا، کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہے، نہیں، وہ تو محض بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں۔ جیسے اور جگہ قربانی کے حکم کے بعد فرمایا لن ینال اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہ اس کا خون لیتا ہے نہ گوشت، وہ تو تمہارے تقوی کی آزمائش کرتا ہے، وہ کشادہ فضل والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ صدقہ اپنے چہیتے حلال مال سے نکال کر خدا تعالیٰ کے فضل، اس کی بخشش، اس کے کرم اور اس کی سخاوت پر نظر رکھو، وہ اس کا بدلہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ مفلس نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ حمید ہے۔ تمام اقوال، افعال، تقدیر پر شریعت سب میں اس کی تعریفیں ہی کی جاتی ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی پرورش نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک چوکا شیطان مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان تو شرارت پر آمادہ کرتا ہے اور حق کے جھٹلانے پر، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر۔ جس کے دل میں یہ خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جان لے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے دل میں وہ وسوسہ پیدا ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شیطان تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موقوف مروی ہے کہ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح تم فقیر اور غریب ہو جائیں گے، اس نیک کام سے روک کر پھر بے حیائیوں اور بدکاریوں کی رغبت دلاتا ہے، گناہوں پر، نافرمانیوں پر، حرام کاریوں پر اور مخالفت پر اکساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برخلاف حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ سے ہاتھ نہ روکو، اور شیطان کی دھمکی کے خلاف وہ فرماتا ہے کہ اس صدقے کے باعث میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور وہ جو تمہیں فقیری اور غربت سے ڈراتا ہے میں اس کے مقابلے میں تمہیں اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر رحم و کرم، فضل و لطف کا کس کا زیادہ وسیع ہوگا؟ میں ہی تمہیں تمام چیزوں کا عطا کرنے والا ہوں اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان آیات سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے کئی گنا زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب سمجھنے والا بنا دے اور اس پر عامل کر دے، یعنی کہ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے اور اس کی توفیق بھی وہی دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں بے حساب مال و دولت سے سرفراز فرما تاکہ ہم اس کو تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لیے خرچ کر ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکیں اور تیری خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔